بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جن دوستوں نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کو دل سے خوش آمدید، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر میرے ساتھ اپنی سچی آپ بیتی شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ فریدہ کی ہے، سنتے ہیں۔ میرا نام فریدہ ہے۔ جب میں نے اس فانی دنیا میں قدم رکھا تو اپنے ارد گرد بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور رشتے پائے۔ رشتے تو تھے لیکن ان میں حقیقی کوئی بھی نہ تھا۔ میں یہاں کیسے آئی، کون چھوڑ کر گیا، مجھے کچرے سے اٹھایا یا اپنے ہی ماں باپ چھوڑ گئے، کچھ پتہ نہیں۔ میرا نام بھی اسی ادارے کی دین ہے۔ گھر کیا ہوتا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کا پیار کیا ہوتا ہے، میں ان سب سے ناآشنا تھی۔ پھر وہ عرصہ تو میری زندگی سے گزر گیا جس میں مجھے اتنی عقل اور ہوش نہ تھا۔ میرے آس پاس میری ہی طرح کے بچے بچیاں تھے۔ پڑھائی لکھائی کا پتہ نہ تھا، جو جس نے پڑھایا پڑھ لیا، نام بولنا آتا تھا، یہی بہت تھا۔ خوشی ہماری کیا تھی، خیراتی کھانا، خیراتی کپڑے، یہی ہماری خوشی تھی۔ ہوش سنبھالا تو یہ دیکھا سمجھا کہ سب کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں، کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں بولوں تو غلامی کی زندگی، کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ لیکن جس نے اپنا کام بڑی خوبی سے انجام دیا وہ تھا وقت۔ وقت گزرتا گیا، چاہے اچھا گزرا یا برا۔ اتنی عقل تو سب ہی رکھتے ہیں کہ ایسے انسان کا وقت کیسا گزرا ہوگا۔ اور پھر اس طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن میری ایک لڑکی سے لڑائی ہو گئی۔ جب اس بات کا پتہ ہماری اماں، جو کہ اس کمرے کی انچارج تھیں جہاں ہم سوتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے تھے، ان کو پتہ لگا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا۔ پوری رات میں اپنے دکھتے جسم کے ساتھ زمین پر پڑی رہی اور روتی رہی اور سوچتی رہی کہ کوئی اب آئے گا اور مجھے اپنی آغوش میں لے لے گا اور مجھے چپ کروائے گا۔ لیکن یہ اندازہ نہ تھا کہ بے حسی کی آخر اس ادارے میں آ کر ختم ہوتی ہے۔ اور پھر روٹین کی طرح اپنے اپنے کاموں میں صبح اسی طرح اٹھنا، کام کرنا یا سارا دن ایک طرف ہی پڑے رہنا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک لڑکی اس ادارے میں آئی جو کہ بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی اور میری ہی ہم عمر تھی، اور میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ہر وقت ایک ساتھ کھیلتے، کھاتے، پیٹتے، ایک ہی جگہ سوتے تھے، لیکن شاید قسمت کو اس کا ساتھ بھی میرے ساتھ منظور نہ تھا، اور ایک دن وہ بھی اس ادارے سے چلی گئی کیونکہ اس کو اس کے ماں باپ مل گئے تھے۔ کسی نے اس بچی کو گود لے لیا تھا۔ جب وہ چلی گئی مجھے بہت دکھ ہوا اور میں یہ سوچنے لگی کہ کاش کوئی مجھے بھی اپنی بیٹی بنا لے اور یہاں سے لے جائے، اس جہنم سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن میری قسمت میں تنہا رہنا ہی لکھا تھا۔ اسی طرح شب و روز گزرتے گئے اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو ایک لڑکے سے میری شادی کروا دی گئی جو کہ اسی ادارے میں ہوتا تھا۔ بقول آئینے کے میں بہت حسین تھی، لیکن جس کے ساتھ مجھے بیاہ دیا گیا تھا وہ میرے مقابل نہ تھا۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے کے گھر میں لے آیا جو کہ میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی چیز پر اپنی ملکیت ہونے کا احساس ہوا۔ میری کل کائنات وہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا؟ بس ایک کمرہ تھا۔ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی وہ اسی ادارے میں ایمبولینس چلاتا تھا اور گزر بسر اللہ کے حکم سے اچھا ہو رہا تھا۔ پھر شادی کے 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کی نوید سنائی، جس کو سن کے میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ وہ میرا خیال پہلے تو بہت رکھتا تھا لیکن اب زیادہ رکھنے لگا۔ جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا
تو مجھے پہلی بار بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہوا کہ کاش میرے بھی کوئی اپنے ہوتے، کوئی میرے ماں باپ، کوئی میرے بہن بھائی، جن سے میں اپنی یہ خوشی بانٹتی۔ خیر دن گزرتے گئے، ہم دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اس کو دیکھ کر جیتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا بیٹا ایک دن بیمار ہوا تو میں اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس کے ٹیسٹ ہوئے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کو جگر کا کینسر ہے اور اس کا یہ علاج بہت مہنگا ہے، جس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہ تھے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ کیسے بھی کرو، کہیں سے بھی لاؤ، مجھے میرے بیٹے کو بچانا ہے، اس کا علاج ایک اچھے ہاسپٹل میں کروانا ہے۔ اور میں نے اس کو کہا اچھا برا کر کے کہیں سے بھی پیسے لے کر آؤ، اور میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ گورنمنٹ کا تو سب کو حال پتہ ہے کہ کیسا ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور میرے شوہر نے اس ادارے کے مالک سے کچھ پیسے لیے اور بیٹے کو ایک اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور اس کا علاج شروع ہوا۔ لیکن کینسر کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے شوہر کو بولا کہ تم کچھ بھی کرو، اس کو زندہ بچانا ہے، یہ ہماری زندگی کی کرن ہے، تمہیں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے۔ پھر پتہ نہیں اس نے کون سا کام شروع کر دیا کہ ایک دن اس نے مجھے ایک بہت بڑی رقم لا کر دی ہمارے بیٹے کے علاج کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ اس نے کہا ایک صاحب نے دی ہے، اس نے بیٹے کے علاج کی ذمہ داری لی ہے، تم فکر مت کرو۔ اب میرے بیٹے کا علاج اسی ہسپتال میں ہونے لگا، جو کہ بہت مہنگا تھا۔ خیر کوئی اللہ کا بندہ تھا، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی کہ میرا شوہر گھر پر اب کم آتا تھا، کبھی کبھی تو ایک ہفتہ گزر جاتا تھا وہ گھر نہیں آتا تھا۔ اور جب میں اس سے پوچھتی کہ کیا وجہ ہے، تم گھر کیوں نہیں آتے، تو وہ کہتا کہ ڈیوٹی بہت سخت ہو گئی ہے، ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں زیادہ پیسے کما سکوں۔ مجھے اس کی مشکوک حرکتوں نے بھی پریشان کر دیا تھا، اوپر سے میں پھر سے امید سے تھی، اور اب کی بار اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ اور پھر میرا شوہر تقریباً 15 دن بعد جب گھر آیا تو میں نے اس سے بہت جھگڑا کیا اور اس سے کہا کہ سچ بتاؤ کیا بات ہے، لیکن وہ مجھے ٹالتا گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تم بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ پھر جو اس نے مجھے بتایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا جو کہ مردہ لوگوں کے اعضاء فروخت کرتا تھا، اور کچھ مردہ لوگوں کے کالے جادو کے لیے بھی عملیات کرواتا تھا، اس کے استعمال کے لیے ان کو وہ مردے دیا کرتا تھا۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ یہ بہت گناہ ہے، یہ کام مت کرو۔ اس نے کہا اب میں اس دلدل میں دھنس چکا ہوں، میں چاہ کے بھی اس دلدل سے باہر نہیں آ سکتا، میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے، تمہارے لیے ایک اچھا گھر بنانا ہے، اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ اس نے کہا نہیں، اب ہم یہ کریں گے، ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ علاج تو بیٹے کا ہو ہی رہا تھا اچھے ہاسپٹل میں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یوں دن گزرتے گئے اور میرا بیٹا 8 سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کر اس جہاں سے چلا گیا۔ اس کی جدائی میں تو بالکل پاگل ہو گئی اور میں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر اور اپنی بچیوں کا کوئی ہوش نہ تھا اور میں پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومنے لگی۔ لیکن وقت بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور وقت نے میرے زخموں پر بھی مرہم رکھ دیا، اور اس طرح پھر میں تھوڑی نارمل ہو گئی اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، اپنی زندگی میں واپس پلٹ آئی۔ اور پھر میرے بیٹے کے ٹھیک جانے کے 2 سال کے بعد ایک دن وہ منحوس خبر کہ میرا شوہر بم بلاسٹ میں مر گیا۔ اس دنیا میں اور میری بچیاں اکیلی رہ گئی، ہمارا کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔
جو کہ ہم تینوں کی دیکھ بھال کرتا۔ میں اس ادارے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، نہ اپنی بچیوں کو وہاں لے کر جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے نوکری کا فیصلہ کیا اسی ادارے میں، اور مجھے پھر مردہ خانہ میں مردے نلانے کی نوکری مل گئی۔ کام تو کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن گزر بسر چل رہا تھا۔ لیکن میری خواہش تھی کہ میری بچیاں اچھی پڑھائی لکھائی کریں، ان کی زندگی میری طرح نہ گزرے، اور میں ان کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں، ان کا اچھا مستقبل بناؤں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی کم تنخواہ میں ممکن نہ تھا، اور میں دن رات یہ سوچتی تھی کہ کیسے اپنی بچوں کی پرورش کروں گی۔ اور پھر ایک دن میری ملاقات شبانہ سے ہوئی۔ میں نے اس کو اپنا تمام دکھ سنایا، اس کو بتایا کہ کس طرح میں اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کر رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ بولی کہ دیکھ فریدہ، تیرے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر تو میرا ساتھ دے تو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تیری بچیاں اچھے اسکول میں پڑھیں گی، اچھی تعلیم حاصل کریں گی، اور تیرے پاس پیسہ بھی بہت ہوگا، بس تو میرا ساتھ دے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا پہلے تو حامی بھر اور وعدہ کر کہ تو اگر یہ کام نہیں کرے گی تو بھی کسی کو نہیں بتائے گی کہ یہ کیا کام ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر اس سے وعدہ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اور جو اس نے کہا تو وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ کیا کروں، اس کی بات مانوں کہ نہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی بات مانوں گی اور اس کے ساتھ کام کروں گی۔ اور مجھے اپنے سامنے اپنی بچیوں کا روشن مستقبل نظر آ رہا تھا، اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ چاہے کوئی بھی کام ہو میں کر گزروں گی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اس نے جو کام بتایا وہ بہت ہی بھیانک کام تھا۔ وہ انسان نما شیطان لوگ اس گروہ میں ملوث تھے، اور بڑی ہی کارگزاری سے وہ لوگ یہ کام اس ادارے کے ساتھ کر رہے تھے، جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ گناہ کی آخری حد تھی جو کہ میں اور شبانہ کر رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ جب مردے نلاتے تھے تو ہمیں کچھ ایسے گندے عامل شیطان کچھ ایسی چیزیں دیتے تھے کہ جو ہم ان مردوں کے منہ میں جب نلاتے وقت یا کان میں ڈال دیتے تھے، اور پھر وہ لوگ ان سے اپنی مرضی کے کام لیا کرتے تھے، اور اس چیز کے ہمیں بہت بڑی رقم ملتی تھی۔ جب پہلی رقم مجھے ملی اس چیز کی تو وہ میری 3 سے 4 ماہ کی تنخواہ کے برابر تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ چلو میری بچیوں کا مستقبل اچھا ہو گیا، اور میں نے پھر اپنی بچیوں کو اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوائی، اور وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا گیا۔ نہ جانے ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا، نہ جانے کتنوں کی ہم نے بددعائیں سمیٹی، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں لی۔ اس برے کام میں اور شبانہ بری طرح سے دھنس چکے تھے۔ اور پھر ایک دن ایک مردہ آیا جو کہ بہت ضعیف خاتون تھیں، اور ان کی تمام فیملی اس ملک سے باہر تھی، اور وہ اپنے نوکروں کے رحم و کرم پر تھیں، اور نوکروں نے ہی ان کو کفنایا دفنایا، اور ان کی لاش کو 1 ہفتے کے لیے انہوں نے سرد خانے میں رکھا، کیونکہ جب تک ان کا کوئی والی وارث نہیں آ جاتا تھا انہوں نے اس کو دفنانا نہیں تھا۔ اور اسی دوران ہمیں ایک عامل نے ایک بہت ہی بڑا کام دیا جو کہ ہمیں اس مردہ خاتون کے ساتھ کرنا تھا۔ اور جب ہم اس کو نلا رہے تھے تو میں نے اس کے منہ میں جب وہ تعویذ ڈالا تو مجھے
کہہ لو کہ 100 واٹ کا جھٹکا لگا، اس قدر شدید جھٹکا کہ میں پیچھے جا کر گری ہوں اور میرے سر سے خون نکلنے لگا۔ تو شبانہ نے کہا کیا ہوا فریدہ؟ میں نے کہا شبانہ ایسے لگا ہے کہ جیسے اس عورت میں کرنٹ ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہے، وہ تو خود بے جان چیز ہے، اس میں کیا کرنٹ ہوگا۔ لیکن میں نے اس کو کہا تو یقین کر، ابھی جب میں اس کے منہ میں تعویذ رکھ رہی تھی تو مجھے 100 واٹ کا جھٹکا لگا ہے، اور میں نے پیچھے سے جب اپنا سر دیکھا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے کہا چل دفع کر، چھوڑ، اپنا کام کر۔ وہ عورت کوئی اتنی حسین تھی، اتنا پر نور چہرہ تھا ان کا، جیسے کہ کوئی فرشتہ ہو، اور ان کی عمر بھی کافی تھی، زیادہ تھی، 80-85 سال کی وہ خاتون تھی۔ اور میں جب ان کو کفنا رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے پورے جسم میں ایسا جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہے، میرا پورا جسم جل رہا تھا۔ خیر ان کو کرا کے ہم نے سرد خانے بھجوا دیا، لیکن اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے مسلسل آتا رہا، جیسے کہ وہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ اور پھر رات جب میں اپنے گھر جا کے لیٹی ہوں، سوئی ہوں، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے آس پاس کوئی بڑی تیزی سے سانس لے رہا ہو، جیسے کہ وہی بہت دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کی سانس پھول جاتی ہے، اس طرح وہ سانس لے رہا تھا۔ اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کر چکی تھی اور میں اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی اب۔ پھر میں نے اٹھ کے کمرے کی لائٹ جلائی ہے، پورے کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور میں لائٹ جلاتے ہی اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ ابھی لیٹی میری آنکھ بند ہوئی تو مجھے ایسے لگا ہے کہ میرے جسم کے اوپر کسی نے گرم گرم آگ ڈالی ہے، اور میں اٹھ کے ایک دم بیٹھی ہوں تو آپ یقین کریں کہ میرے پورے جسم پر مٹی پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ کوئی قبر کی مٹی ہو۔ میرے پورے جسم مٹی سے بھر گیا تھا۔ میں نے اٹھ کے پورا جسم اپنا جھاڑا ہے اور میں چیخنے چلانے لگی۔ وہاں کوئی تو تھا نہیں جو میری آواز سنتا۔ میں نے اپنے آپ کو جھاڑا اور اٹھ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی، اور میرے بستر مٹی سے بھر گیا، اور مجھے وہی عورت اپنے پورے کمرے میں نظر آنے لگی، جو کہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی بدبخت، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گناہ گار کر دیا۔ میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، اور تو نے مرنے کے بعد مجھے ناپاک کر دیا، گناہ گار کر دیا۔ تو نے جو میرے ساتھ علم کیا، اس کی وجہ سے میں مر کے بھی اب بالکل بھی پاک نہیں ہو سکتی، کہ تو نے جو مجھے گندے عملیات کے ذریعے مجھے ناپاک کیا ہے۔ تجھ پر اللہ کا قہر آئے گا، تو بدبخت ہے۔ اس نے بہت مجھے کوسنے دیے، اور اس کی آوازیں مجھے مسلسل آنے لگیں، جس کی وجہ سے میں چیخ رہی چلا رہی تھی، پاگل ہو گئی تھی میں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن میں اپنے گھر میں اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ایک دن شبانہ میرے گھر آئی، اور جب اس نے میرا حلیہ دیکھا تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ شبانہ، کہ جو میں نے اس عورت کے ساتھ کیا تھا، اب وہ روز میرے پاس آتی ہے اور مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے بددعائیں دیتی ہے، اور یہ دیکھ میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میرے جسم پہ جگہ جگہ بڑے بڑے سے چھالے سے نکلے ہوئے تھے۔ پھر شبانہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کوڑ ہو گیا ہے، اور پھر اس نے مجھے خیراتیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ بیٹیاں تو میری اپنے گھر کی تھیں، وہ مجھے پہلے بھی نہیں پوچھتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو لقمہ ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالیں گے اسی کا اثر اس پر ہوگا، اور ہم نے ہمیشہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالا تھا، میرے شوہر نے بھی اور میں نے بھی۔ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کے چکر میں ہم نے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کی پہچان ختم کر دی تھی، اور ہم ایسے شیطانوں کے ہاتھ لگ گئے تھے جن کا اپنا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے۔ اور آج میں اس ادارے میں
اس خیراتی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ کچھ دن پہلے میری بیٹی آئی تھی اور وہ اپنے سب ناطے رشتے مجھ سے ختم کر گئی ہے، اور میں نے اس کو اپنی زندگی کی تمام سچائیاں بتا دی ہیں، جس سے تو وہ بالکل ہی اپنا ناطہ مجھ سے ختم کر گئی ہے، اور اس نے اس ہاسپٹل کو کہہ دیا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو لاوارثی کو طرح دفنا دیں۔ جو میں نے لوگوں کے ساتھ کیا اب میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری لاش کے ساتھ اور لوگ کیا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ گناہ تو میرے معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور آپ لوگوں سے بھی دعا کرتی ہوں کہ میرے لیے اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ جلدی مجھے موت آ جائے، تاکہ میں اس عذاب بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ تو یہ تھی فریدہ کی سچی آپ بیتی، جو کہ بہت ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتلاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔